بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 26 ہے، جس کا عنوان ہے سلاطین دہلی کے اہم کارنامے۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے اسی عنوان پر بات کی تھی اور آج کے اس سبق میں بھی اسی عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یعنی پچھلے سبق کا آج یہ سبق حصہ دوم ہے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سلاطین دہلی کے جو اہم کارنامے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور چند اہم کارنامے ان کے ذکر کیے تھے، جن میں ایک بہت بڑا کارنامہ ان کا متحدہ حکومت کا قیام تھا کہ سلاطین دہلی کی حکومت قائم ہونے سے پہلے ہندوستان میں کوئی ایک متحد حکومت نہیں تھی، بلکہ مختلف راجاؤں کی حکومت تھی اور مختلف راجہ اپنے اپنے دیہات اپنے اپنے قصبوں پر بادشاہ بنے بیٹھے تھے۔ لیکن سلاطین دہلی آئے تو انہوں نے ایک متحد حکومت پورے ہندوستان میں قائم کر دی۔ ایسے ہی بہترین نظام سلطنت دیا ہندوستان کو۔ اس سے پہلے سلطنت کا کوئی نظام نہیں تھا، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ملک کے اندر رائج تھا۔ ایسے ہی عدلیہ کا نظام دیا۔ اس سے پہلے کسی کو عدل و انصاف میسر نہیں آتا تھا، لیکن سلاطین دہلی آئے تو انہوں نے پھر عوام الناس کو عدلیہ کی صورت میں عدل و انصاف فراہم کیا۔ ایسے ہی فتوحات ان کا ایک اہم کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی سلطنت کو وسیع سے وسیع کرنے کا جو طریقہ تھا وہ اپنایا اور اپنی سلطنت کو وسیع تر وسیع کرتے چلے گئے۔ ایسے ہی انہوں نے کامیاب دفاع اور مضبوط دفاع قائم کیا، حتیٰ کہ منگولوں کا بھی انہوں نے مقابلہ کیا۔ دفاع مضبوط تھا تو اس لیے وہ اپنے ملک کو ہندوستان کو بچانے میں کامیاب رہے۔ تو ہندوستان کو انہوں نے ایک کامیاب اور مضبوط دفاع فراہم کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے سلاطین دہلی کے جو اہم کارنامے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور آج نئے اہم کارنامے ان کے دیکھیں گے، جن میں تہذیب و تمدن اور ثقافت جو انہوں نے ملک کو دی یا ملک میں پروان چڑھائی، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ ایک بہت اہم کارنامہ ہے ان کا۔ ایسے ہی علمی، ادبی اور تعلیمی جو خدمات ہیں ان کی، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے جو اہم کارنامے سر انجام دیے، انشاءاللہ ان کی تفصیلات آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے۔ اور ایسے ہی ایک بہت اہم کارنامہ ان کا بہتر معیشت کا ہے کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو مضبوط اور بہتر سے بہتر بنا دیا۔ تو یہ چند ان کے اہم کارنامے ہیں۔ کچھ کا تذکرہ ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں، کچھ کا آج کے اس سبق میں انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو تہذیب و تمدن و ثقافت، علمی ادبی تعلیمی خدمات، عوام کی فلاح و بہبود اور بہتر معیشت کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم تہذیب و تمدن اور ثقافت کی جو ان کی خدمات ہیں اس حوالے سے ان کی تفصیلات دیکھیں گے۔ تو جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ جب اسلام تاجروں کے ذریعے اور سپہ سالاروں کے ذریعے یہاں پر آ رہا تھا اور لوگ اس سے متعارف ہو رہے تھے، تو اسلامی تہذیب کے جو اثرات تھے وہ ہندو تہذیب پر اسی وقت پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ جب سپہ سالار کے کردار کو، ان کی اخلاقیات کو ہندو لوگ دیکھتے تھے تو وہ اسلام کے قریب ہوتے تھے، وہ اسلام کو پسند کرتے تھے کہ اسلام بہت اچھی تعلیمات دیتا ہے ہندوازم کے مقابلے میں۔ تو اسی وقت سے اثرات پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن جب سلطنت دہلی کا قیام ہوا تو اس کے بعد تو یہ اثرات مزید بڑھ گئے، اور سلطنت دہلی کے قیام کے بعد تو اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی ثقافت کو خاص طور پر ہندوستان میں عروج ملا، کیونکہ اب جو حکمران ہیں وہ بھی اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنا رہے ہیں، تو عوام تو پھر بادشاہوں کے رواج کے، ان کی تہذیب اور تمدن اور ان کی ثقافت کو فالو کرتی ہے، ان کے مطابق چلتی ہے۔ تو جب بادشاہ اسلامی ثقافت کو، اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنا رہے ہیں تو رعایا جو ہے وہ خود بخود اس طرف ڈھلتی چلی جاتی۔ تو جب سلاطین دہلی نے اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنایا تو رعایا نے بھی پھر اپنایا، پھر اسلامی تہذیب و تمدن کے اثرات عوام الناس پر بہت زیادہ پڑنے لگے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو بہت عروج ملا۔ آپ دیکھ لیں کہ ہندوازم کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ تنگ نظری پائی جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب اسلام نے وسعت نظری دی تو پھر لوگ اسلام کی طرف بڑھے کہ ایک طرف تنگ نظری ہے اور ایک طرف وسعت نظری ہے، تو لوگوں نے چاہے وہ غیر مسلمی کیوں نہ ہو وہ وسعت نظری کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک طرف ظلم ہے اور ایک طرف
خوش اخلاقی ہے اور رحم و کرم والا معاملہ ہے تو لوگ کس طرف جائیں گے؟ خوش اخلاقی کی طرف جائیں گے، رحم و کرم والے معاملہ کی طرف جائیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، اور ایسے ہی یہ مسلم اخلاقیات اور مسلم کردار ہی کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو بر صغیر کی مقامی اور لوکل آبادی تھی وہ متاثر ہوئی اور وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اسلام کی طرف بڑھنے لگے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو، اسلامی ثقافت کو اپنانے پر مجبور ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلامی اخلاقیات کی، اسلامی کردار کی تاثیر ہی ایسی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو اپنایا۔ تو یہ اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی ثقافت کیوں پھیلی ہے؟ وہ صرف اور صرف سلاطین دہلی کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند میں زیادہ تر پھیلی ہے۔ اگرچہ اثرات پہلے بھی شروع ہو گئے تھے لیکن حقیقت میں ان کی وجہ سے پھیلی ہے۔ تو گویا یہ ایک ان کا اہم تہذیبی اور تمدنی و ثقافتی کارنامہ تھا۔ تو اب ہم سلاطین دہلی کی جو علمی، ادبی اور تعلیمی خدمات ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو سلاطین دہلی نے علم و ادب اور تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی۔ سلاطین دہلی علماء کی سرپرستی کیا کرتے تھے۔ علاء الدین خلجی ہو، محمد شاہ تغلق ہو، فیروز شاہ تغلق ہو، ایسے ہی مبارک شاہ، سکندر لودھی وغیرہ، یہ جتنے بھی دہلی کے سلاطین اور بادشاہ گزرے ہیں یہ سارے کے سارے اہل علم کے قدردان تھے۔ محمد شاہ تغلق کی تو بہت سی علمی خصوصیات ہیں، وہ منطق، فلکیات، ریاضیات اور فقہ وغیرہ کا خود بھی ماہر تھا اور ایسے لوگوں کو جو ان علوم میں دسترس رکھتے تھے ان کا قدردان بھی تھا۔ ایسے ہی فیروز شاہ تغلق نے فتوحات فیروز شاہی مرتب کی۔ اب ظاہر ہے جب وہ کتاب لکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل علم میں سے ہے، اور اہل علم جو شخص ہوتا ہے وہ اہل علم لوگوں کو، علماء کو ہی پسند کرتا ہے، اس کی مجلس میں علماء ہی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی تعلیمی خدمات میں سلاطین دہلی کی ایک خدمت مدارس اور مساجد کا قیام بھی ہے کہ انہوں نے بہت سے جامعات، بہت سی مساجد، بہت سے مدارس، بہت سے دارالعلوم تعمیر کیے، اور باقاعدہ مدارس کے علاوہ انہوں نے خانقاہیں بھی تعمیر کی اور بہت سے مکتب بھی قائم کیے جہاں پر عوام کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور ان مدارس میں تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ، فقہ، اصول فقہ وغیرہ، تاریخ، ریاضی، یعنی بے شمار علوم اور فنون سکھائے جاتے تھے۔ ایسے ہی تراجم کروانا یہ ایک بڑی ان کی علمی خدمت ہے کہ بہت سی ایسی کتابیں جو فارسی میں لکھی ہوئی تھیں ان کا انہوں نے سنسکرت میں ترجمہ کروایا، اور جو کتابیں سنسکرت میں لکھی ہوئی تھیں ان کا انہوں نے فارسی میں ترجمہ کروایا۔ اس طریقے سے افادہ اور استفادہ عام ہو گیا۔ لوگ جو سنسکرت پڑھ سکتے تھے وہ فارسی نہیں جانتے تھے تو انہوں نے فارسی کا ترجمہ سنسکرت میں کروا دیا ایسے لوگوں کے لیے، اور جو فارسی جانتے تھے سنسکرت نہیں جانتے تھے تو سنسکرت کا انہوں نے ترجمہ فارسی میں کروا دیا۔ اس طریقے سے علم کو ایک ترویج ملی، علم کی اشاعت ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں یہ تعلیم کی صورتحال نہیں تھی۔ تو چلیے اب ہم عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو سلاطین دہلی جو گزرے ہیں انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کی طرف خاص توجہ کی۔ یہ توجہ کرنا ضروری بھی تھا کیونکہ بغاوتیں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ اگر وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہ کرتے تو یہ بغاوتیں چلتی رہتی اور ان کا قلعہ کما اور ان کا خاتمہ نہیں ہونا تھا۔ تو سلاطین دہلی نے عوام کی فلاح و بہبود کے کام کر کے عوام الناس کو بغاوت سے روک دیا، عوام جو ہے بغاوت سے رک گئی۔ تو اس لیے انہوں نے اس کی طرف خاص توجہ کی اور بہت سے فلاحی کام کیے اور فلاحی اقدامات اٹھائے۔ بہت سی ایسے ادارے انہوں نے تعمیر کیے جیسے مساجد ہیں، مدارس ہیں، ہسپتال ہیں، خانقاہیں ہیں، اور پانی کے حوض اور پانی کے تالاب ہیں، کنویں، نہریں ہیں، حمام اور مسافر خانے ہیں، نئی سڑکیں، پل، باغات، یعنی اس طرح کے بے شمار ادارے انہوں نے قائم کیے جو عوام کی فلاح اور عوام کی بہبود کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ غریب لوگوں کے لیے لنگر خانے انہوں نے تعمیر کروائے، نئے شہر تک تعمیر کروائے تاکہ عوام کی فلاح و بہبود ہو سکے۔ فیروز شاہ تغلق کی آپ خدمات دیکھ لیں کہ ان کے زمانے میں 40 مساجد، 30 مدارس، 5 ہسپتال اور 20 خانقاہیں جو ہیں انہوں نے تعمیر کروائی تھیں۔ اور ہندوستان کا جو پہلا گھنٹہ گھر تھا وہ بھی فیروز شاہ تغلق ہی نے سب سے پہلے تعمیر کروایا تھا۔ یہ محمد شاہ تغلق کے زمانے میں صرف دلی میں 70 ہسپتال یعنی شفا خانے موجود تھے۔ ایسے ہی ملکی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے بے شمار اقدامات کیے،
ایسے ہی ڈاک کا نظام بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے فلاح و بہبود کے کاموں میں سے، یا ان کی ایک اہم ترین خدمت ہے کہ شیر شاہ سوری کے زمانہ میں ذرائع نقل و حمل جو تھے وہ مثالی تھے، اور جو ان کا نظام انہوں نے رواج دیا تھا وہ نظام بھی بے مثال تھا۔ تو یعنی کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے بے شمار خدمات سر انجام دی تھیں۔ تو یہ سلاطین دہلی کی جو خدمات ہیں ان خدمات میں سے اہم ترین خدمت ہے کہ انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی بہبود کے لیے بھی کام کیے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم ان کی بہتر معیشت جو کہ ان کا ایک اہم کارنامہ تھا پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کی معیشت کو کس طریقے سے بہتر کیا تھا۔ تو اس طرف انہوں نے خاصی توجہ دی تھی اور ہر ممکن حد تک انہوں نے کوشش کی تھی کہ عوام کی جو معاشی حالت ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ قطب الدین ایبک نے ٹیکسوں میں چھوٹ دے دی تھی، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کا ٹیکس مختلف بہانوں سے معاف کر دیا تھا، اور خاص طور پر انہوں نے جو غیر شرعی ٹیکس تھے ان کا تو بالکل ہی خاتمہ کر دیا تھا۔ صرف جو شرعی ٹیکس ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، خراج ہے، جزیہ وغیرہ، بس یہ لاگو کیے تھے۔ اس کے علاوہ جو غیر شرعی ٹیکس ہے ان کا خاتمہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے عوام کی جو معاشی حالت تھی وہ بہتر ہو گئی اور عوام خوشحال ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایسے ہی فیروز شاہ تغلق نے بھی اس سلسلے میں کافی اقدامات کیے کہ جیسے چیزوں کا جو ریٹ ہے وہ کم کر دیا، یعنی مہنگائی کا انہوں نے خاتمہ کرنے کی کوشش کی اور چیزیں کم قیمت میں ملنا شروع ہو گئیں۔ اور ایسے ہی علاؤ الدین خلجی کے دور میں بھی انہوں نے جو مہنگائی ہے اس کا خاتمہ رکھا اور اس پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے تھے۔ سکندر لودھی نے غلہ سستا کرنے کے متعلق خصوصی اقدامات کیے تھے اور ایک خاص حکمت عملی اپنائی تھی جس کی وجہ سے غلہ سستا ہو گیا تھا۔ اب تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیلات بتاتا آپ کو کہ انہوں نے کس طریقے سے، یعنی منڈیوں تک کی نگرانی ہوتی تھی کہ کہیں کوئی مہنگا غلہ تو نہیں فروخت کر رہا یا ہلکی کوالٹی کا غلہ تو فروخت نہیں کر رہا۔ تو یہ انہوں نے بہت سے اقدامات کیے تھے، تو یہ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کیے تھے اور ان کی وجہ سے معیشت بہتر ہوتی چلی گئی۔ ایسے ہی ایک اہم قدم معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ان کا یہ تھا کہ قحط سالی یا خشک سالی کا آنے کا اندیشہ ہوتا تھا، تو اس کے لیے پیشگی وہ تیار رہتے تھے، پیشگی اس کے لیے تدابیر اختیار کرتے تھے تاکہ قحط سالی اور خشک سالی میں عوام جو ہے بھوک و افلاس کا شکار نہ ہو جائے۔ تو یہ ان کی پالیسیز تھیں معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے یا ہندوستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو یہ ایک ان کی بہت بڑی خدمت تھی کہ انہوں نے ہندوستان کی معیشت کو بہتر بنا دیا۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سلاطین دہلی کے مزید اہم کارنامے پڑھے ہیں، اور ان اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ تہذیب و تمدن اور ثقافت کا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن اور اسلامی ثقافت فراہم کی۔ اور ایسے ہی ایک دوسرا اہم کارنامہ ان کا علمی، ادبی اور تعلیمی ہے کہ انہوں نے علم کے میدان میں بھی کافی خدمات سر انجام دی ہیں، اور ایسے ہی عوام کی فلاح و بہبود کے اہم کارنامے انہوں نے سر انجام دیے۔ عوام کے لیے مساجد، مدارس، پل، سڑکیں، خانقاہیں، یہ اس طرح کی چیزیں جو ضرورت کی ہوتی تھی، تالاب، سرائیں، باغات، یہ تعمیر کیے۔ اور ایسے ہی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے بہت سے اقدامات کیے، اور ہم نے تفصیلات کچھ مختصراً دیکھ لی ہیں کہ انہوں نے معیشت کو کیسے بہتر بنایا اور عوام کو کیسے خوشحال کیا۔ تو اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی سلاطین دہلی کے اہم کارنامے تحریر کریں۔ پیچھے بھی ہم یہی سبق پڑھ رہے تھے اور آج کے اس سبق میں بھی اس کا حصہ دوم ہم نے پڑھا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 27 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور اگلے سبق میں بھی انشاءاللہ ہم سلاطین دہلی کے اہم کارنامے پڑھیں گے۔ تو وہ سبق نمبر 27 جو ہے وہ حصہ 100 بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ 3 حصوں میں سلاطین دہلی کے ہم کارنامے مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔